تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عمدہ نسخہ ہمیں عطا فرما دیا کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ ہاں، جہاں تک دین کا معاملہ ہے تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو مت دیکھو۔ نیچے والوں کو دیکھو گے تو پھر تمہارے اندر سستی اور کاہلی آ سکتی ہے کہ فلاں بھی تو ہے جو فلاں عمل نہیں کرتا، فلاں نیکی نہیں کرتا، میں بھی نہیں کروں گا۔ تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے جو کہ دین کا زوال ہے۔ اور اگر دینی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، اوپر والوں کو دیکھو گے، تو تمہارے اندر ان کی اقتداء کا شوق آئے گا کہ میں بھی ویسا بن جاؤں۔ دینی اعتبار سے اگر مسابقت کا جذبہ ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچ اور نیت ہو، تو یہ بڑی قابل قدر ہے۔ یہ انسان کی سچی طلب اور سچے حرص کی دلیل ہے۔ تو دنیا اور دین دو حیثیتیں ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ اپنی امت کو دیا ہے کہ جہاں تک تعلق دین کا ہے تو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو، نیچے والوں کو مت دیکھو، ورنہ وہ چیز تمہیں سست کر دے گی۔ اور اگر نیچے والوں کو دیکھو تو ان کو فوراً سمجھاؤ، اللہ کا دین پیش کرو اور انہیں عمل کی دعوت دو، تاکہ یہ دعوت دینے کے بعد تمہارے اندر سستی نہ آئے کہ کل ایسا نہ ہو کہ تم کہو میں خود تو فلاں کو دعوت دے رہا ہوں اور خود عمل نہیں کر رہا۔ نہیں، اس دعوت کے نتیجے میں تمہارے اندر مزید عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ ضابطہ دین کے بارے میں ہے۔ اور دنیا کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ نیچے والوں کو دیکھو گے تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کی قدر آپ کے دل میں آئے گی، ان کا شکر آپ ادا کریں گے، اور اللہ رب العزت اپنے شکر گزار بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے جو بندے صبر اور شکر کے مقامات کو سمجھیں، اگر نقصان ہو تو صبر کریں، اور دنیا کی نعمت ملے یا دین کی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، تو شکر بھی بندے کے حق میں بہتر ہے اور صبر بھی بندے کے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر اگر اوپر والوں کو دیکھو گے دنیاوی اعتبار سے، ان کی نعمتوں کو دیکھو گے، ان کے مال کو دیکھو گے، یا ان کے شباب کو دیکھو گے، یا کثرت اولاد اور نوکروں چاکروں کو دیکھو گے، تو ایک مرض شیطان کے وار سے اور پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ مرض حسد کا، کہ شیطان آپ کے اندر حسد کا مرض پیدا کر دے، جو کہ انتہائی تباہ کن مرض ہے، ایک جان لیوا مرض ہے، بندے کی عاقبت کو تباہ و برباد کرنے والا مرض ہے اگر حسد کا مرض انسان کے دل کے اندر آ جائے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے دو معنی ہیں۔ ایک، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا، غصہ محسوس کرنا، اور دوسرا اس نعمت کے زوال کا سوچنا کہ اللہ اس سے چھین لے۔ کسی کے پاس حسن کی نعمت ہے، شباب کی نعمت ہے، یا اللہ نے اولاد دی، مال دیا، اور آپ جل بھن کر یہ سوچ اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ اس سے چھین لے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو یہ تمنا انتہائی خطرناک اور خوفناک ہے۔ اور یہ دونوں معنی حسد کے۔ اب بتائیے جلنے اور کڑنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ نعمت اس کو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے۔ تو جلنا اور کڑنا اور غضبناک ہونا کس پر ہے؟ اس بندے پر یا اللہ پر؟ عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہ جلن اور حسد اور یہ کڑنے کا جذبہ اس انسان پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہے۔ یہ تقدیر کے بارے میں ایک طرح کا غلط نظریہ آپ کے دل میں ہے، یہ اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں۔ فلاں بندے کو مال ملے گا، اولاد ملے گی، صحت ملے گی، جوانی ملے گی۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔
اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے فرما دیے تھے. آج آپ اس پر جل رہے ہیں، اللہ کے فیصلے پر آپ کے دل میں نکیر ہے، حسد اور کڑن ہے. تو یہ جلنا اس انسان پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، کیونکہ تقسیم اسی کی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم. اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزی تقسیم کی ہے، اس طرح تمہارا اخلاق، عمل اور دین بھی تقسیم کیا ہے. کسی کے پاس اگر روزی ہے تو اللہ کی تقسیم سے ہے، اور کسی کے پاس اگر دین اور عمل اور علم کی قوت ہے تو اللہ کی تقسیم سے ہے، تو وہ تو اللہ کی عطا ہے. آپ اس پر کیوں جل رہے ہیں؟ یہ اللہ کے فیصلے کی نکیر ہے کیا؟ یہی بات حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے سیدنا سفیان سے کہی تھی، ابو سفیان سے. دونوں امیر عمر کی خلافت میں ان سے ملنے گئے. امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے. اپنے دربان سے کہا کہ ان کو بٹھائیے، جب فارغ ہوں گے تو بلا لیں گے. دونوں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد بلال حبشی تشریف لے آئے. ان کی خبر دی گئی، ان کی آمد کی اطلاع دی گئی. تو امیر عمر اپنا کام چھوڑ کے باہر آ گئے، بلال کا استقبال کیا، ان کو تکریم دی اور ان کو اندر لے گئے. ابو سفیان نے حکیم بن حزام سے کہا کہ امیر المومنین نے عدل نہیں کیا، ہم یہاں پہلے سے موجود تھے اور ہم پر ایک غلام کو ترجیح دے دی. حکیم بن حزام نے جواب دیا کہ تم کیوں اس بات پر کوڑ رہے ہو؟ کیوں تمہیں جلن پیدا ہو رہی ہے؟ تم صرف ایک حقیقت پر غور کرو کہ بلال حبشی نے اسلام کب قبول کیا اور ہم نے کب کیا. ہم نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، جب چودراہٹیں چھن گئیں اور مونچھیں نیچی ہو گئیں. اور بلال حبشی نے کب قبول کیا؟ جب قبول کرنا ایک طعنہ تھا، جب ان کو مارا گیا، پتھروں پر گھسیٹا گیا. تو تم سبقت اسلام پر غور کرو، اسلام میں سابق کون ہے، پہل کس نے کی، تقدم کس نے اختیار کیا. تم کیوں بلال حبشی پر اس طرح جلتے اور گڑتے ہو؟ اور کل جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العزت بلال حبشی کو تکریم دے گا، عزت دے گا، ان کے سبقت اسلام کی بنا پر ان کو قیامت کے دن جنت کے داخلے کی سبقت عطا فرمائے گا، تو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض کرو گے؟ تو یہ ایک انسان کی سوچ ہونی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جو ضابطہ عطا فرما دیا بڑا ہی قابل قدر اور قابل لحاظ ہے. اگر آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے، مالداروں کو دیکھو گے، تو ہو سکتا ہے تمہارے اندر حسد کا مرض پیدا ہو جائے. حسد کا مرض تقدیر پر ایمان کے منافی ہے. حسد کا مرض اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جلنا اور کڑنا ہے. تو اس میں تو بہت سے مفاسد ہیں، انتہائی نقصان دہ یہ مرض ہے. ہاں اگر آپ کسی دنیا دار کو دیکھیں، اس کی ثقافتوں کو دیکھیں، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اتنا ہی مال دے دے، اس سے زیادہ دے دے جیسے تو نے اس کو دیا، تاکہ اس کی طرح میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں. یہ حسد نہیں ہے، کیونکہ حسد میں آپ اپنے بھائی کی نعمتوں کے زائل ہونے کے خواہاں ہوتے ہیں. اور یہاں تمنا، اس کو غبطہ، رشک کرنا کہتے ہیں. یہ حسد نہیں ہے. یا اللہ مجھے بھی تو اتنا مال دے دے جیسے فلاں کو دیا، جیسے فلاں دن رات تیری راہ میں سخاوتیں کرتا ہے، میں بھی سخاوتیں کروں. تو یہ اس کی سوچ دنیا داری کی خاطر نہیں ہوگی، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہوگی. تو نے فلاں شخص کو قرآن اور حدیث کا علم دیا، دن رات وہ کتاب و سنت سے فیصلے بھی کرتا ہے،
لوگوں کو واعظ بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، مجھے بھی اسی طرح علم سے مالا مال فرما دے تاکہ میں بھی دین کے فیصلے کر سکوں، لوگوں تک دین پہنچا سکوں اور خود عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکوں۔ تو اس کو عربی لغت میں غبطہ کہتے ہیں، جس کو ہماری زبان میں رشک کرنا کہتے ہیں۔ اور حسد کا معنی، یہ دو معنی، کسی کی نعمت پر جلنا اور کڑنا، اور اس نعمت کے زائل ہونے کا سوچنا یا بد دعائیں کرنا، یا وہ نیت اپنے دل میں بٹھا لینا جس کے بہت سے مفاسد ہیں۔ تو ان مفاسد سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس راستے کا سد باب ہی کر دیا کہ اپنے سے اوپر جو دنیا دار ان کو دیکھو ہی نہ، تاکہ نہ اپنی نعمتوں کی تم تحقیر کر سکو، نہ قدری کر سکو، نہ ان کی نعمتوں پر تم جلن اور کڑن کا منہج اختیار کر سکو، اور نہ تمہارے اندر حسد کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو سکے، اور یوں تمہارا دل پوری طرح عافیت میں رہے، کیونکہ حسد کا مرض دل کا مرض ہے اور یہ انتہائی نقصان دہ ہے، تاکہ تمہارے اندر جو ہے یہ جو منفی عوارض قلبیہ یہ داخل نہ ہونے پائیں، اور تمہارا دل بالکل صاف ستھرا اور سلیم ہو۔ قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، اور قلب سلیم وہ دل ہے جو بالکل صحیح سالم ہو، کفر سے بچا ہو، شرک سے بچا ہو، بدعت سے بچا ہو، حسد سے بچا ہو، کبر سے بچا ہو، ہر قسم کے کینے سے بچا ہو، اور اس کے دل میں ایسے منفی عوارض نہ ہو، جلن نہ ہو، کڑن نہ ہو، بلکہ اس کا دل صاف ستھرا ہو، ایک آئینے کی طرح بالکل شفاف ہو۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دل والے انسان کے لیے جنت کے داخلے کی بشارت فرمائی، ان تصبح ولیس فی قلبک غش لاحد، اس کو قوارب نجات میں شمار کیا آپ نے۔ ایک بندے کی نجات انتہائی قریب کیسے ہوتی ہے، ایک جست میں وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے کہ صبح ہو تو انسان اپنے دل کو ٹٹولے، اس دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں، نہ کوئی حسد ہو، نہ کوئی کبر ہو، نہ کوئی منفی سوچ ہو، نہ کوئی نقصان یا فراڈ کی نیت ہو، اور نہ کوئی نقصان دینے کی سوچ ہو۔ بالکل اس کا دل، سینہ صاف ہو، شفاف ہو، آئینے کی طرح،